الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اے ایمان والو، قاتل الذین یلونکم، لڑائی کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے پاس ہیں، من الکفاری، کافروں میں سے، من الکفاری، کافروں میں سے، اے ایمان والو لڑائی کرو اپنے قریبی کافروں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان سے لڑائی کرو جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، یعنی قریبی سے لڑائی کرو، یعنی یہ جو جہاد کرنا ہے تو جہاد وہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے، پہلے قریب کے کافروں سے، پھر نسبتاً دور کے کافروں سے، پھر نسبتاً دور کے کافروں سے، تو یہ درجہ بدرجہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ یہ چیز عقل مندی نہیں ہے کہ انسان پہلے دور والوں سے لڑائی شروع کر دے اور اس کے قریب جو ہے وہ مخالفین موجود ہوں۔ اور یہ جو اصول ہے کہ اپنے قریبی کافروں سے لڑو، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں بھی پہلے آپ عرب لوگوں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی، مڈ بھیڑ ہوئی، جنگیں ہوئیں، پھر جب عربوں سے نمٹ لیا گیا تو پھر اس کے بعد جو دوسرے ملک تھے قریب کے، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کی نوبت آئی۔ جنگ تبوک میں رومیوں کے بالمقابل مسلمان جو ہیں وہ تبوک کے علاقے میں گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی اصول کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان کے دور میں رومی اور پھر فارس اور مجوس، اور اس طرح پھر یہ سلسلہ آگے سے آگے پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ مسلمان جو ہیں وہ اندلس اور آدھی دنیا پر تقریباً اللہ کے حکم سے قابض ہو گئے۔ تو فرمایا کہ پہلے قریبی کفار سے لڑائی کرو۔ یہ اصول لڑائی کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ اصول دیگر اسلامی احکامات کے حوالے سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر صلہ رحمی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، تو صلہ رحمی میں بھی درجہ بدرجہ معاملہ چلتا ہے۔ پہلے انسان جو جتنا قریبی ہے انسان اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، پھر جو نسبتاً دور کے ہیں، امک و اباک ثم اختک و اخاک ثم ادناک ادناک، سب سے پہلے تیری ماں، تیرا باپ، پھر تیری بہن اور بھائی، پھر جو جتنا قریبی ہے، جو جتنا قریبی ہے۔ قریب کے کافروں سے لڑو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دور کے کافروں سے لڑا نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قریب کے کافروں سے لڑا جائے گا اور پھر درجہ بدرجہ پھر دور کے کافروں سے لڑا جائے گا، ورنہ مسلمان نکلیں دور کے کفار سے لڑنے کے لیے اور درمیان میں قریب کے کافر درمیان میں رکاوٹ بن جائیں تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ اور میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ درجہ بندی یہ ہمیں اسلام کی اور تعلیمات میں بھی ملتی ہے، جیسے صلہ رحمی کے میں نے ذکر کیا
صلہ رحمی میں انسان سب سے پہلے اپنے جتنے قریبی سب سے پہلے انسان کے اوپر انسان کی بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بہن بھائی کی ذمہ داری ہے، پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چچا پھپھو اور خالہ ماموں اور پھر ان کی اولاد، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنے دوست احباب سے دور کے لوگوں سے نیکی کرے اور انسان گھر کے لوگوں کو اپنے حسن اخلاق سے اور اپنی نیکی سے محروم رکھے، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان دوست احباب کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے اور انسان گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ دوست احباب کے ساتھ بڑے میٹھے اور بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ بڑے کڑوے انداز سے پیش آتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو صلہ رحمی ہوگی تو وہ بھی الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اگر میرے پاس 1 دینار ہے تو میں کس پہ خرچ کروں؟ تو فرمایا اپنی ذات پر۔ اس کے بعد کس پہ خرچ کروں؟ فرمایا بیوی بچوں پر۔ اس کے بعد کس پہ خرچ کروں؟ فرمایا ماں باپ پر۔ آپ الاقرب فالاقرب کا بتاتے رہے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ پڑھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید المعطی العلیٰ، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، وابدأ بمن تعول، اور تو اس سے ابتدا کر جس کا تو ذمہ دار ہے، بیوی بچوں کا۔ امک و اباک، اپنی ماں کا اور اپنے باپ، اپنے ماں اور اپنا باپ کے ساتھ، واختک و اخاک، اپنی بہن اور بھائی، ثم ادناک ادناک، پھر جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا حق بنتا ہے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے بیوی بچے، ماں باپ، پھر بہن بھائی، پھر جو جتنا قریبی ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیے ماں باپ میں سے بھی پہلے عورتوں کا ذکر کیا، کیونکہ عورتیں وہ زیادہ ضرورت مند ہوتی ہیں، زیادہ محتاج دست نگر ہوتی ہیں دوسروں کی۔ بہن بھائیوں میں سے بھی پہلے بہن کا ذکر کیا ہے، پھر جو جتنا قریبی ہو۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ دعوت دینی ہے، وعظ و نصیحت کرنی ہے، تو وہاں بھی یہی اصول ہے، پہلے انسان کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینی چاہیے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ انسان دوسرے شہروں میں تبلیغ کے لیے نکل جائے اور اس کے بیوی بچے اور اس کے گھر والے جو ہیں، جس کو آپ کے چراغ تلے اندھیرا، یہ صورتحال نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو حکم ہوا دعوت دینے کا، تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، آپ نے انہیں اکٹھا کیا اور دعوت کی، ان کی کھانا کھلایا، اور پھر آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی، اور اسی دعوت میں اسی وعظ و نصیحت میں بدبخت ابو لہب نے برے کلمات کہے تھے کہ تباہی ہو تیرے لیے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو پھر اس موقع پر جو ہے وہ سورہ لہب کی آیات اتری تھی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جی وہ بھی رشتہ دار تھا، چچا تھا ابو لہب۔ تو پہلے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو ڈرائے، یعنی اپنے آپ، یعنی یہ تو اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، اور بہت بڑی اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ انسان دوسروں کو واعظ کر رہا اور اپنے اوپر اثر نہ ہو۔ سب سے پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضگی کی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو کہ تم نہ کرو۔ پھر اس کے بعد انسان کے بیوی بچے گھر آتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پھر اس کے بعد رشتہ دار آتے ہیں، محلے والے آتے ہیں، پھر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک عام اصول ہے، اسی اصول کے تحت فرمایا پہلے قریبی کافروں سے لڑو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی۔ اچھا دیکھیے، اللہ نے یہ فرمایا قریبی کافروں سے لڑو، یعنی سب سے پہلے کن سے لڑا جائے گا؟ ان کفار سے جو سب سے قریبی ہیں، پھر دور کے کفار سے۔ اچھا کفار کے علاوہ بھی کسی سے لڑا جائے گا؟ مسلمانوں سے،
منافقین تو اگر وہ اعتقادی منافقین ہیں پھر تو وہ کفار میں ہی آ جاتے ہیں، اور اگر وہ عملی منافق ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہیں لیکن کمی کوتاہی پائی جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ سے انکار کریں تو لڑ جی اگر زکوٰۃ سے انکار کریں گے تو پھر لڑ جاتے جی وہ اصل میں اگر زکوٰۃ سے انکار کریں پھر تو اس سے زبردستی زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے مسلمانوں سے لڑ پڑتے ہیں، اور باقاعدہ لڑائی اور قتال ہوتا ہے اور خانہ جنگی ہوتی ہے، تو لڑائی تو اسلام کے نقطہ نظر سے لڑائی تو ہے ہی کفار سے۔ اصل میں وہ جو زکوٰۃ کے منکرین سے لڑائی کی گئی، اصل میں حضرت ابوبکر صدیق نے تو یہی کہا کہ یہ لوگ مومن ہی نہیں رہے، یعنی اصل میں جس طرح نماز کا منکر اور نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں رہتا، نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ان سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں، یعنی نماز نہ پڑھنے والا تو مومن نہیں ہے تو زکوٰۃ نہ دینے والا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے قریبی کفار سے لڑا جائے گا، پھر دور کے کفار سے، تو قریبی کفار سے پہلے کوئی ایسا گروہ نہیں جسے لڑنا ہے۔ ہاں باقی کسی کو سزا دینا اور کوئی جرم کرے مسلمانوں میں سے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی کی بات ہو تو لڑائی کفار سے ہوتی ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں یہ خلافت، اسلامی خلافت اور اسلامی نظام ختم ہو گیا ہے، مسلمان اب ملکوں میں بٹ گئے ہیں، تو اب ملکی مفادات سامنے آ گئے۔ اب مسلمان تو ایک امت، ایک ملت نہیں رہے نا، ایک جسد واحد نہیں رہے، اب ملکی مفادات مقدم ہیں، اب ملکی مفادات کے تحت مسلمان سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی۔ کون؟ کفار تم میں سختی پائیں، کفار کو تم میں سختی نظر آنی چاہیے، یعنی کفار کو تمہارے رویے سے پتہ لگنا چاہیے کہ تم کفار کے مخالف ہو اور تم کفار پر سخت ہو، یعنی مسلمان سے نرم ہوتا ہے اور مسلمان کافروں سے سخت ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ صلہ رحمی کی بات ہو، دعوت کی بات ہو، تو انسان قریبی کو چھوڑ کر دور والے سے انسان اچھا سلوک بھی کرے، اخلاقیات سے پیش بھی آئے، انسان ہر قسم کا اچھا معاملہ کرے، اور گھر والوں کو، قریبی لوگوں کے ساتھ انسان صلہ رحمی نہ کرے، اچھا معاملہ نہ رکھے، حسن سلوک نہ کرے، دعوت نہ دے، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان دور والوں سے یا کفار سے انسان اخلاقیات سے پیش آئے اور ان کے ساتھ بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اور انسان مسلمانوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے، تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ نرم ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ سخت ہوتا ہے۔ کافروں کو مسلمانوں کے اندر سختی نظر آنی چاہیے۔ الولاء والبراء کا پورا ایک عقیدہ ہے اسلام کے اندر، مسلمان کا مسلمان سے ایک تعلق ہے، چاہے ان کے آپس میں مخالفت بھی ہو جتنی مرضی، چاہے کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو نقصان بھی پہنچایا ہو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ جو مسلمان ہونے کی بنا پر جو اخوت ہے اور جو ایک تعلق ہے جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور ایک کافر کسی مسلمان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیوں نہ کرتا ہو، ایک کافر کے بارے میں ایک مسلمان وہ رویہ نہیں رکھے گا جو مسلمان کے ساتھ رکھتا ہے۔ کافر کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہوگی، لیکن دیکھیے ہمارے ہاں یہ چیزیں آج چینج ہو چکی ہیں، اللہ معاف کرے، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کافروں کو تم میں سختی نظر آنی چاہیے، ہمارے ہاں الٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی بات آپ سمجھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حوالے سے جس کا ذکر ہے سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں تو وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر نرم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ تو ایک کافر کو مسلمان کے اندر سختی نظر آنی چاہیے کہ میں کافر ہوں
اور مسلمان میرے عقیدے کو پسند نہیں کرتا، اور مسلمان کا عقیدہ اور دین فرق ہے، میرا عقیدہ اور دین فرق ہے، مسلمان کبھی میرے دین پر عمل نہیں کر سکتا. تو ایک کافر کے ساتھ مسلمان کا رویہ مسلمان جیسا نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ سے بھی اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور اس میں دعوت حکمت عملی بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کافروں سے تو اخلاق سے نرمی سے پیش آئے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ہر وقت لڑتا رہے. مسلمان سے اس سے زیادہ مسلمان کو نرمی اور محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے ان کا آپس میں کوئی اختلاف بھی ہو، کوئی تنازع بھی ہو. تو کافروں کو تم میں سختی نظر آنی چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے کون ہے کہ زیادہ کیا ہے اس صورت نے اس کو، هَٰذِهِ، اس صورت نے، ایمانا، ایمان میں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پس زیادہ کر دیتی ہے یہ صورت انہیں ایمانا، ایمان میں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ایک اور گھناؤنا کردار، ایک اور استہزاء اللہ کی آیات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان بدبختوں کے بہت سے غلط کردار کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک غلط کردار تھا کہ جب یہ موجود نہ ہوتے مجلس میں اور ان کے عدم موجودگی میں کوئی صورت نازل ہوتی، آیات نازل ہوتی قرآن کریم کی، انہیں پتہ لگتا بعد میں، تو ٹھٹھا کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم میں سے کون ہے کہ اس صورت نے جو نازل ہوئی، اس صورت نے اس کا ایمان میں اضافہ کیا. تم میں سے کس کس کا ایمان بڑھا ہے ان آیات سے یا اس صورت سے جو صورت نازل ہوئی ہے. یہ ان کا ایک استہزائیہ انداز تھا، ایک مذاق کا انداز تھا. تم میں سے کس کس کا ایمان بڑھا ہے، کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، اس صورت نے کس کس کا ایمان بڑھایا ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی شاگرد ہوں مختلف آپس میں، وہ مذاق اڑاتے ہوں کسی استاد کا، تو کوئی نہ آئے کلاس میں تو آنے والوں سے بعد میں پوچھے کہ تم میں سے کس کس کا علم میں اضافہ ہوا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو اساتذہ کا اور اس قسم کی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ منافقین قرآن کا اس طرح مذاق اڑاتے تھے. تو کہتے تھے کہ اس صورت سے تم میں سے کس کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے. اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو زیادہ کیا ہے اس صورت نے ان کو ایماناً، ایمان میں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کا تو واقعی صورت نازل ہونے سے، آیات نازل ہونے سے، جب وہ اس صورت کو پڑھتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہیں، تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے، اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مزید اپنی طرف سے تعلیمات نازل کی. تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے دیگر بہت سی آیات کے ساتھ قرآن کریم کی، دیگر نصوص قرآن و سنت کی، ان سے بھی اور اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح اور ایسے نیک اعمال ہیں جن نیک اعمال سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے.
جس طرح ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، یعنی جب ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے تو کمی بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ایمان میں اضافہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے کم تھا، ایمان بعد میں بڑھ گیا۔ جب پہلے کم تھا اور ایمان بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے پہلے کیا تھا؟ پہلے کم تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کمی بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ تو الایمان یزید و ینقص، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں نقص بھی ہوتا ہے، ایمان ایک جیسا نہیں رہتا۔ اور یہ اضافہ اور کمی کیسے ہوتی ہے؟ اعمال کے ساتھ۔ ایک بندہ جتنے اعمال سر انجام دیتا رہتا ہے، قرآن پڑھنا یہ بھی تو ایک نیک عمل ہے نا، تو قرآن پڑھنا ایک نیک عمل ہے، نیک عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو ایمان میں کمی ہوگی، نیک اعمال کیے جائیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، نیک اعمال نہیں کیے جائیں گے تو ایمان میں کمی ہوگی۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، رسول کی نافرمانی کی جائے گی تو ایمان میں کمی ہوگی۔ تو ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک اصول ہے جو قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے نکلا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، اگلی آیت اسی موضوع سے متعلق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض سے مراد مرض نفاق، جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، بس زیادہ کرتی ہے یہ صورت جو نازل ہوئی تھی، زیادہ کرتی ہے ان کو نجاست میں، گندگی میں، اِلیٰ رِجْسِهِمْ، ان کی نجاست کی طرف، ان کی نجاست کے ساتھ۔ یعنی پہلے جو ان میں نجاست ہے، جو گندگی ہے، اس صورت کے نازل ہونے سے ان کی گندگی اور ان کی بے ایمانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے نفاق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں 11ویں پارے کے شروع میں کہ یہ منافق ناپاک ہیں، پلید ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کافر بھی ناپاک ہوتا ہے، یا ایھا المشرک بھی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نجس ہوتے ہیں، روحانی طور پر، مانوی طور پر۔ اسی طرح منافق وہ بھی رجس ہوتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، یہ قسمیں اٹھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو اللہ فرماتے ہیں تم ان سے صرف نظر کرو، تم ان سے منہ موڑ لو، انہم رجس، یہ پلید لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں منافق، 11ویں پارے کے شروع میں وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے کسی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جب قرآن اترتا ہے تو مومنوں سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں اور یہ آیات اللہ کی ایمان والوں کے ایمان میں تو اضافہ کرتی ہے اور ایمان والے خوش ہوتے ہیں، لیکن جو تم جیسے منافق ہیں واقعی ہی ان کے ایمان میں قرآن کی صورتوں سے قرآن پڑھ کر بھی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی پلیدگی میں اور ان کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ قرآن جیسی ہدایت ربانی، اس سے کسی کے ایمان میں اضافہ نہ ہو بلکہ اس کے نفاق میں اور اس کی پلیدگی میں اضافہ ہو، تو یہ اصل میں جیسا رویہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ رکھتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں۔ یعنی جس کو قرآن جو ایک ہدایت ہے، قرآن سے بڑی ہدایت کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے بیان ہے، لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا باعث ہے، ہدی للناس۔ لیکن جس کو قرآن سے ہدایت نہ ملے تو پھر یہ نہیں ہوتا اسے قرآن سے وہ ہدایت سے محروم ہوتا ہے، بلکہ قرآن پڑھ کے جسے ہدایت نہ ملے قرآن سے تو وہ قرآن سے گمراہ ہوتا ہے، پھر پیچھے کے بیٹھو، وہ قرآن سے پھر گمراہ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے پھر اس کے نفاق میں اور اس کے کفر میں اور اس کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا تو پھر گندگی میں اضافہ ہوگا، پھر وہ جو بغاوت اور وہ جو ہے ایمان سے اور قرآن سے، اس میں اضافہ ہوگا، اور وہ گندگی ہے۔
وہ کفر اور نفاق ہے، اس میں اضافہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جیسے ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کو کچھ مثالیں جو قرآن کریم میں مثالیں آئیں شہد کی مکھی کی اور مکڑی کی اور مچھر اور مکھی کی اور چونٹی کی، تو کافروں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ کیا مثالیں ہیں؟ تم کہتے ہو اللہ بہت بڑا ہے، جب اللہ اتنا بڑا ہے تو مثالیں چھوٹی چھوٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ مچھر کی مثال دیں یا مچھر سے بھی اوپر کی کسی چیز کی مثال پیش کریں جو چھوٹا ہونے میں مچھر سے بھی کمتر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اور یہ مثالیں اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ہیں، اور ان مثالوں سے ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کو حکمتیں سمجھ آتی ہیں کہ اللہ نے جو شہد کی مکھی کی مثال پیش کی، جو مکھی کی مثال پیش کی، چونٹی کی مثال پیش کی، مکڑی کی مثال پیش کی، اس میں کیا حکمتیں ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال کا کیا ارادہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ گمراہ کر دیتے ہیں اس قرآن سے، ان مثال بہت سے لوگوں کو، اور ہدایت دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو۔ یعنی جن لوگوں کو ان آیات سے اور قرآن سے ہدایت نہیں ملتی انہیں گمراہی ملتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا نہ ہدایت ملے نہ گمراہی ملی، پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں، پھر ان کی نجاست بڑھتی ہے۔ تو یہ مغالطہ نہ کھائیے کہ قرآن میں تو ہے کہ قرآن سب کے لیے شفا ہے، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی اور سینوں کی شفا آ گئی، یعنی قرآن اس سب کے لیے شفا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، سب کے لیے شفا نہیں ہے، سب کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے قرآن پڑھ کے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن نازل کرتے ہیں اور اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، وَلَا يَزِيدُ کیا ہے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا خَسَارًا، کافروں کو تو خسارے میں اضافہ ہوتا ہے، گھاٹے میں اضافہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ تو جس کو قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی تو اسے گمراہی ملتی ہے، جسے قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا تو اس کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو ہدایت نہیں ملتی تو اس کو گمراہی پھر ملتی ہے، خسارہ ہوتا ہے۔ پھر یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر اللہ نے یہ کیوں کہا قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ میں اس کا جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ اصل میں قرآن میں یعنی قرآن اتنی بڑی کتاب ہدایت کی کہ کوئی پڑھ لے، ان پڑھ سے ان پڑھ، اور کوئی پڑھ لے مسلمان کافر، تو قرآن سے اسے ہدایت مل سکتی ہے اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو۔ جو ہدایت کے لیے تیار ہو، جو سمجھنا چاہے، اسے ہدایت مل سکتی ہے، اسے شفا مل سکتی ہے، اسے رحمت مل سکتی ہے، قرآن اس کے لیے بیان ہو سکتا ہے، مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں نتیجے کی بات ہے، ہوتا کیا ہے، متقی لوگ ہدایت پاتے ہیں، مومن لوگ شفا پاتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ ایک بندہ جو بیمار ہو جائے تو طاقتور غذا بھی اس کے لیے بیماری بن جاتی ہے، تو اس میں قصور وہ طاقتور اور اچھی غذا کا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کئی لوگوں کو گوشت کھانے سے منع کر دیتے ہیں، تو گوشت میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ تو ہے کہ وہ انسان ہی بیمار ہو گیا ہے، کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو کھانا کھانے سے بیمار ہوتے ہیں کئی لوگ، تو مسئلہ تو ان کے اندر جسم کی خرابی کا ہے نا۔ تو قرآن میں تو کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو ان کی وہ جو نجاست اور پلیدگی نفاق کی ہے اس کی وجہ سے قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ان کی
پلیدگی میں اضافہ ہوتا ہے، ولیعاذ باللہ، اور یہ اللہ کی مار ہے، اور اس سے بڑی اللہ کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، یہ مر جاتے ہیں اور یہ کافر ہوتے ہیں، ان کا پھر خاتمہ بھی کفر پر ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے، ان آیات سے بہت بڑا اصول، جو بہت سے اللہ معاف کرے مسلمان ہیں کہنے کو، لیکن قرآن کریم کے واضح جو قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی انہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور نجاست میں اضافہ ہوتا ہے۔ نجاست کیا ہے؟ یہ یعنی نجاست اور رجس یہ کفر ہے، نفاق ہے۔ تو نفاق میں اضافہ ہوتا ہے، رجس میں اضافہ ہوتا ہے، کفر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان کے بالمقابل ہوا نا۔ تو گویا کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، اور کمی ہوتے ہوتے وہ کفر اور نفاق اور شرک اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی مائنس میں معاملہ جاتا رہتا ہے۔ تو اضافہ بھی ہوتا ہے ایمان میں، اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ الایمان یزید و ینقص، اہل سنہ والجماعہ کا مشہور موقف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے شروع میں، کتاب الایمان کے شروع میں وہ کہتے ہیں میں نے 1000 کے قریب اساتذہ سے حدیث سنی، فائدہ اٹھایا، اور جتنے میرے اساتذہ تھے میں نے دھیان کیا، ان میں سے تمام اساتذہ کا یہ موقف تھا کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اور تمام کا یہ موقف تھا کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو آج ہم نے اپنے خلافی مسائل بنا رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے امتیازی مسائل بنا رکھے ہیں، کون رفع دین کرتا کون نہیں کرتا۔ پرانے زمانے میں اہل سنہ والجماعہ کے اور جو ان کے بالمقابل گمراہ فرقے تھے، ان کے امتیازی مسائل کیا تھے کہ ایمان صرف یہ دل کی تصدیق کا نام ہے، کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا موقف تھا ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، چاہے وہ قول زبان سے ہو چاہے وہ قول دل کا ہو، اور عمل کا نام ہے عمل بالارکان۔ کئی لوگ کہتے تھے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے یا زبان کے اقرار کا نام ہے، اس میں اعمال شامل نہیں ہیں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں میرے سارے اساتذہ، 1000 کے قریب اساتذہ، وہ سارے کے سارے ایمان کے بارے میں اس موقف کے قائل تھے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اور سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ مرجیہ ایک فرقہ ہے گمراہ، جس طرح خارجی ہیں، اس طرح مرجیہ ہیں خارجیوں کے الٹ۔ خارجی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور ملت سے نکل جاتا ہے، اور انسان اگر اسی پر اس کی وفات ہو جائے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اسی پر اس کی وفات ہو جائے، چاہے وہ کفر نہ کرے، شرک نہ کرے، کبیرہ گناہ کسی سے ہو جائے، مثلا جھوٹ یا اس قسم کے جو گناہ ہیں، کسی سے کبیرہ گناہ ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ولیعاذ باللہ۔ یہ خارجیوں کا موقف ہے، اور یہ ایک انتہائی موقف ہے۔ تو ان کے بعد ایک گروہ ایسا آیا جو دوسری انتہا پہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ایک انسان ایمان لانے کے بعد جتنے مرضی گناہ کر لے، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، ایمان ایک جیسا رہتا ہے۔ نمازیں نہ پڑھنے سے، زکوٰۃ نہ دینے سے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل نہ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے کوئی ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ایمان برقرار رہتا ہے۔ مرجیہ۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے کہ نہیں، ایمان میں ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ عمل سے اچھا عمل کرے گا انسان، ایمان میں اضافہ ہوگا، عمل کم کرے گا تو ایمان میں کمی ہوگی، تو ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، ایمان قول عمل دونوں کا نام ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم کی میں نے کہا کئی آیات سے ثابت ہے، جیسے یہ آیات ہیں 2، اور اسی طرح قرآن کریم کی اور آیات سے بھی یہ بات ثابت ہے، جیسے سورہ انفال ہم نے پڑھی، تو دوسری آیت سورہ انفال کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، دہل جائیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ایمان بڑھ
ہے باقاعدہ، جب بڑھتا ہے تو کم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سورہ فتح میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے سکون نازل کیا مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ جتنا ایمان کے اندر موجود تھا اس ایمان کے اندر مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمانا ایمان میں، مع ایمانہم اپنے پہلے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ تو یہ تو بڑی ایک منطقی سی عقلی سی بات ہے، اور قرآن و سنت کے یہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیات رکھی ہیں، قرآن کریم کی 5 آیات سے اور احادیث مبارکہ کی بہت ساری احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور بڑا واضح مسئلہ ہے۔ تو یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور یہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، جیسا منافقین کے ہاں ایمان کم ہو رہا ہے اور نجاست بڑھ رہی ہے، اور ایمان والوں کے ہاں ایمان بڑھ رہا ہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا اور نہیں وہ دیکھتے؟ کے مقابلے میں جو رجس ہے، گندگی ہے، جی اس جی، سے آپ گندگی سمجھ کفر، شرک، نفاق، یہ گندگی ہے۔ ہاں جی، معصیت گندگی ہے، کوئی چھوٹی گندگی کوئی بڑی گندگی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ بہرحال کفر کو، شرک کو نجاست قرار دیا گیا، اور نفاق کو رجس قرار دیا گیا، اور رجس گندگی کو کہتے ہیں، گندگی کو کہتے ہیں۔ شراب کو گندگی قرار دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، صرف شراب نہیں، شراب، جوا، اور یہ جو شرکیہ کام ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ سب چیزیں رجس ہیں۔ شراب ہو، جوا ہو، انصاب جہاں بت نصب ہوتے ہیں، یا آستانے، اور یہ تو یہ جو شرک و بدعات کے اڈے ہیں یہ رجس ہیں۔ والازلام، یہ ایسے تیر جن سے بدفعلی لی جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں ان کو رجس قرار دیا، شیطانی عمل قرار دیا، رجس من عمل الشیطان۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا اور نہیں وہ دیکھتے یہ منافق، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان منافقین کو سمجھ نہیں آتی، یہ غور نہیں کرتے کہ بار بار ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور ہر آزمائش میں یہ ناکام ہوتے ہیں۔ ہر سال یہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ انہیں آزمایا جاتا ہے، کبھی سال بعد آزمائش ہوتی ہے، کبھی 6 مہینے بعد آزمائش ہوتی ہے۔ کس قسم کی آزمائش؟ کبھی جہاد وغیرہ کا موقع پیش آ گیا اور ان کی آزمائش ہوئی، کبھی کوئی اور آزمائش، کبھی کوئی اور آزمائش، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ منافقین دیکھتے نہیں کہ انہیں سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ انہیں آزمایا جاتا ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی یہ نصیحت نہیں پکڑتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور تم ہمیشہ فیل ہو جاتے ہو آزمائش میں، تو یعنی گویا کہ اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تمہیں کفر و شرک میں اور نفاق میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ انسان کو اللہ کے قریب بھی آنا چاہیے، کمی کوتاہی ہو جائے تو بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ٹھوکر لگے اس کو تو وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا سورہ حدید میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو حق نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی یہاں ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، تو 1-2 مرتبہ تمہاری آزمائش ہوتی ہے، تمہاری کوئی اصلاح نہیں ہوتی، تم توبہ نہیں کرتے، تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ پھر ایک وقت آئے گا موت کے بعد، پھر قبر، اور پھر حشر، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، یہ ماں جو ہے یہاں بھی ماں ہے اور پیچھے بھی وَإِذَا مَا، اس ماں کا معنی نہیں کرنا، یہ معنی میں زائد ہے۔ وَإِذَا، اور جب ماں کا معنی نہ کریں، انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی صورت، بعضهم الى بعض دیکھتا ہے ان میں سے بعض، الى بعض بعض کی طرف، کن میں سے؟ منافقین میں سے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، یہاں ذکر نہیں ہے الفاظ میں، لیکن سیاق و اسباق سے سمجھ آ رہا ہے کیسی صورت نازل ہوتی ہے؟ جس میں منافقین کے پول کھولے جاتے ہیں، جس طرح پچھلی آیت میں بھی ذکر ہوا، جب کوئی ایسی صورت نازل ہو جس میں منافقین کے پول کھولے جائیں۔ اصل میں قرآن کریم کا عام انداز نہیں کہ قرآن کریم عام طور پہ لوگوں کے پول کھولے، قرآن کریم تو اصل میں ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کریم دنیا میں لوگوں کے عیب بیان کرنے کے لیے عام طور پہ قرآن کریم، یعنی یہ تو سورۃ توبہ میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی زیادہ، ورنہ قرآن کریم میں عام طور پر یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن اب جب اللہ نے پول کھولے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان منافقین کا ایک اور رویہ کیا ہے کہ صورت نازل ہوتی ہے، یہاں ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کوئی صورت نازل ہوتی ہے، مراد کیا ہے؟ کوئی ایسی صورت جس میں منافقین کے پول کھولے جائیں، جن میں ان کی کمی کوتاہی واضح کی جائے، ایسی آیات نازل ہوں جس میں منافقین کا کوئی رویہ۔ اب اس صورت میں کتنے مرتبہ وَمِنْهُمْ تو جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم الى بعض، تو ان میں سے بعض کو دیکھتا ہے۔ اب یہ آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ تو ہمارے پول کھل رہے ہیں، اب سب کی نظریں ہماری طرف ہوں گی، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں منافق۔ هل يراكم من احد، کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی ایک؟ ثم انصرفوا، پھر یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہ نظر بچا کے نکل جاتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ بیٹھے رہے تو ہمارے ساتھ برا ہوگا، لوگ ہمیں دیکھیں گے، لوگ ہمارے بارے میں چہ مغیاں کریں گے۔ تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، یعنی ایسی صورت جس میں منافقین کے کرتوت پول کھولے ہوں، تو یہ ایک دوسرے کو نظر بچا کر دیکھتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو نظر بچا کر دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کر کے وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ ثم انصرفوا، پھر وہ انصرف کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹ جانا، پھر وہ وہاں سے مجلس سے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ قرآن سن کر جب قرآن کی آیت نازل ہو تو باقی صحابہ کرام کا تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تو جی آیت نازل ہوئی ہے، سورت نازل ہوئی ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، کیا نیا حکم آیا ہے، شوق ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اس آیت کے اندر غور کریں، وہ آیت تو ان کے پول کھولتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اور ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کر کے یہ تو پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں پلٹے؟ نازل قرآن ہو رہا ہے، جو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ پلٹ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ قلوبہم، اصل میں اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں، ان کے اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تو اب ان کے ساتھ یہی ہوگا، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس رسول آگے جو تمہیں میں سے ہیں۔ تمہیں میں سے کیا مطلب؟ یعنی تمہارے قبیلے سے ہی ہیں، تمہیں میں سے ہیں، یعنی تم انسان ہو تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بشر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے تو کئی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ من انفسکم من انفسہم بطور احسان ذکر کیا، یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسانوں میں جو رسول بھیجا ہے وہ انسان بھیجا ہے، اور یہی اللہ کی حکمت بالغہ ہے، اور یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ انسان بھیجے ہیں۔ جیسے اللہ نے یہاں بطور احسان فرمایا کہ البتہ تحقیق تم میں ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، یعنی تمہاری طرح انسان ہے، تمہارے کنبے قبیلے سے ہے، قریش سے ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ تو رسول کا انسانوں میں سے ہونا
بلکہ وہی زبان بولنا جو قریش بولتے تھے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے نبی بھیجے وہ اپنی قوم کی زبان بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ دھیان رکھتے ہیں، دھیان کرتے ہیں کہ رسول وہ آئے جو اسی قوم میں سے ہو. کوئی باہر سے آئے گا، لوگ اجنبی ہوں گے، وہ اجنبی ہوگا، وہ لوگوں کے سامنے بات کرے گا، لوگ اس کی بات سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، اس کے مزاج کو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. تو رسول وہ قوم میں پلا بڑھا ہو، اور صرف قوم کا عام فرد نہ ہو، قوم کے اعلیٰ خاندان کا فرد ہوتا ہے رسول. ہمیشہ جسمانی روحانی طور پر قبیلے کے طور پر افضل ترین ہوتا ہے، وجیح ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، وکان عند اللہ وجیحا، حضرت موسیٰ کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے. اپنی قوم کی زبان بولتا ہے، قوم کے حالات سے اور چیزوں سے واقف ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے. قوم کو بھائی ہوتا ہے، یعنی کنبے قبیلے کے اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے نہیں. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے. تو ہم اللہ کے اس احسان کو چھوڑ کر کہ نبی بشر ہی نہیں ہوتا، وہ بشر نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے. تو تمہیں میں سے ہے عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتا ہے اس کے اوپر جو تم مشکل میں پڑھو. تمہارا مشکل میں پڑھنا اس پر عزیز ہے، یعنی بہاری ہے، مشکل ہے. تم مشکل میں پڑھو تو وہ رسول تمہارے ساتھ اتنا مشفق ہے، اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا شفیق ہے تمہارے اوپر کہ تمہارا مشکل میں پڑھنا اس پہ گراں گزرتا ہے. اور اس کی عملی مثالیں کیا ہیں کہ یعنی جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ سے دور ہو، تو یہ بات رسول پہ گراں گزرتی ہے. مسلمانوں کے لیے اصل میں دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، رحمت للمؤمنین نہیں ہے، صرف رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے حشرات ہوں، چاہے جمادات ہوں. لیکن آپ کی رحمت سے فائدہ کون اٹھا پاتا ہے؟ مومن. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی رحمت کس کے لیے؟ اللہ کی رحمت اللہ کی ہر مخلوق کے لیے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے رحیم ہے کہ نہیں دنیا میں. لیکن دیکھیے کافر اللہ کی رحمت سے مستفید نہیں ہو پاتا، تو آخرت میں اللہ کی رحمت مومنین کے لیے خاص. اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان قریب میں اپنی اس رحمت کو خاص کر لوں گا، لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب اللہ کی رحمت بھی تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس طرح قرآن ہے، ابھی بات جیسے ہوئی قرآن کی رحمت، قرآن کا بیان، قرآن کا شفا، قرآن کا ہدایت ہونا سب کے لیے. بیٹا پیچھے ہو کے بیٹھا کرو، کئی دفعہ کہا ہے قرآن کا رحمت اور بیان اور ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجتاً فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ایمان والے. کافر محروم رہتے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آپ کی یہ کیفیت تھی. وہ جو مشہور حدیث ہے، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر ڈالیں، یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ آپ کی شفقت اور رحمت ہی ہے. اور وہ جو مشہور حدیث ہے کہ میری تمہاری مثال ایسے جیسے کوئی بندہ آگ اور یہ پرندے اور حشرات الارض جو ہیں یہ اس آگ میں گرنا شروع ہو جائیں، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر تمہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ یہ جو دعوت دیتے تھے، کفار کو دعوت دیتے تھے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ، تو یہ آپ کی رحمت اور شفقت ہی تھی. لیکن آپ کی رحمت اور شفقت کا مستحق کون ہوتا ہے؟ فائدہ کون اٹھا پاتا ہے؟ ایمان والا. تو یہ چیزیں اس لیے لقد جاءکم، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے. البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے ہے، مشکل ہے اس کے اوپر جو تم مشقت میں پڑھو، اس پر گراں گزرتا ہے. یہ آپ کی محبت و شفقت ہے امت کے ساتھ. حریص علیکم، تم پر بہت حریص ہے، تمہارے بارے میں، تمہارے فائدے کے بارے میں بہت لالچی ہے، بہت حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں.
اور آپ کتنے شفیق تھے. صرف یعنی یہاں مومنوں کا ذکر ہے، مومنوں پر بالخصوص اور باقی سب کے لیے بالعموم، لیکن باقی لوگ فائدہ نہیں اٹھا پائے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بس اگر وہ پھر جائیں کفار، وہ نہ مانیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ 2 مکی آیات ہیں. باقی یہ صورت جو ہے یہ مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں آخری دور میں نازل ہوئی ہے. جنگ تبوک آخر، یہ 2 آیتیں آخر کی مکی ہیں. تو یہ سورہ توبہ مدنی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جنگ تبوک کے اس میں حالات بیان ہوئے ہیں، اور جنگ تبوک 9 ہجری میں آخری دور میں یہ جنگ تبوک ہوئی ہے، اور جنگ تبوک کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو یہ مکی آیات ہیں. ان مکی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور جو آپ کی رحمت و شفقت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر یہ ذکر ہے کہ اگر یہ لوگ نہ مانیں، یہ لوگ ایمان نہ لائیں، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں زیادہ، پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ اللہ سے لو لگا لیں، آپ کہیں مجھے اللہ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی حقیقی معبود. جو معبود انہوں نے بنائے ہیں یہ تو باطل معبود ہیں، تو مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے اللہ کافی ہے، میرا اسی پر توکل ہے. اور اللہ تو عرش عظیم کا رب ہے. کوئی مشکل پیش آئے تو یہ آیت پڑھنی چاہیے. یہ آیت خاص طور پہ آخری آیت صبح شام کے اذکار میں 7 دفعہ انسان صبح یہ پڑھے، شام کو 7 دفعہ یہ پڑھے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. آپ کو پتہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بڑی جامع دعا ہے. اور مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہ دعا پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تھی. تو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ، یعنی جب انسان محسوس کرے کہ میں مشکلات میں گھرا ہوا ہوں تو انسان یہ دعا کرے کہ مجھے اللہ کافی ہے. جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی مشکل سے ڈرنے کی اور کسی مشکل کی میرے سامنے کیا حیثیت ہو سکتی ہے. جب اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اللہ کافی ہے، میرا توکل اللہ پر ہے. اور اللہ تو عرش عظیم کا رب ہے. عرش عظیم جیسی مخلوق کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تو عرش عظیم کا بھی رب ہے. تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو جب اللہ میرے ساتھ ہے، میرے لیے پھر باقی چیزیں کیا مشکل ہو سکتی ہیں؟ بہت جامع دعا ہے. وکفا باللہ وکیلا. تو یہ حسبی اللہ لا الہ الا، یہ صبح شام کے اذکار میں 7 دفعہ پڑھنا، یہ صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.